آپ ریکارڈنگ Recording in السلام progress. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹا اوپر کریں اور ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 37 انشاءاللہ حامیم السجدہ کی آج کرنی ہے، اور اس سے پہلے جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو بھی بات کرے تو اس بات کی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور بات نہیں ہو سکتی کہ اگر انسان تین چیزیں کرے۔ پہلی تو بات ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیچھے کہ یہ سعادت جو بہت بڑی سعادت ہے ہم دو قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں، ایک تو جو صبر کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے نصیب والے، ان کو یہ سعادت دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے ذریعے ہم کو بھی کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے تجھے کوئی شیطان کی اکساہٹ تجھے ابھارے کہ تو یہ کام نہ کرے، کہ یہ تو کام عام ہے، کوئی اہم نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا کر؟ پناہ مانگ، جی اللہ کی پناہ مانگ، استعانت، مدد مانگ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اس کا ثواب بھی دے گا اور اپنی پناہ میں بھی لے لے گا، تو بہت بڑی سعادت جی۔ آگے اللہ تعالیٰ آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین تو وہی اوپر جو پڑھا تھا کہ ربنا اللہ، کہ اس شخص سے کیا تھا وامن، ہاں وہاں تھا نا کہ بھئی جس نے کہا ہمارا ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گیا۔ اب یہ چیز ہے اللہ ہی، جی بالکل، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر جس کو کائنات کہتے ہو، اور پوری اپنا زمین و آسمان، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں کہ جو اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو رات، دن، چاند، سورج ان سے مستفید ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور نہیں پتا تھا کہ یہ سورج کیا چیز ہے، چاند کا نہیں پتا تھا، تو وہ تو اس کے اندر بڑا کچھ دیکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، روشنی دینے والے تھے، مستفید ہوتے تھے، رات آرام کرنے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ذہن میں یہ مخلوق ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کبھی اللہ نہیں ہو سکتی،
یا جی الہ نہیں ہو سکتی، یہ خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے جی آگے جی، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اللیل والنہار والشمس والقمر من آیاتہ، تو ترجمہ ہم اسی طریقے سے کریں گے جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی، تو ترجمہ بنے گا کہ رات، دن، سورج اور چاند اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب کیا کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو تم سورج کو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ ایسا لفظ ہے کہ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، انہیں، جو اوپر اگر بنائیں گے الشمس اور النہار اور اللیل اور قمر، ان کی طرف ہننا کی ضمیر جا رہی ہے۔ ان کنتم ایاہو، بیٹا اوپر کریں، تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب جناب ہر بندہ، یہ ہمارے لیے بھی گزارش مطلب سب سے کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ ہی کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں جی کہتے ہیں نا، جی سر۔ جی جی لیکن مخلوق میں سے کچھ سہارے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کہا کیا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، بلکہ کفر کی بجائے کیا ہے یہ؟ شرک۔ شرک۔ جی بالکل۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی اپنا الہ مت بناؤ۔ جی پڑھتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، جی اس کی یہ نشانیوں میں سے، نشانیوں میں سے ہے رات۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے رات۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے اللیل، ترجمہ رات، رات، رات رات ہے، کر لیں، رات ہے، والنہار، اور اور دن، دن اور دن ہے، والشمس، اور سورج اور سورج ہے، بشک لگائیں ابھی، والقمر، اور اور چاند۔ چاند۔ اور چاند ہے۔ اب ہماری زبان کا جملہ ڈاکٹر داؤد بھائی بنائیں ذرا، دن جی، سے، رات، دن، اور یہاں سے کریں، اور رات اور رات، دن اور سورج اور چاند، یہ سب اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جی رات، دن، سورج اور چاند اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تسجدوا للشمس، تم سجدہ مت تم کرو سورج کو سورج سجدہ نہ کرو۔ جی آواز درمیان میں سے کٹ رہی ہے ساتھی، تم خاص طور سورج پر کو مشتاق سجدہ بھائی مت کی، کرو۔ تو تم سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور نہ اور ہی نہ ہی چاند چاند کو۔ کو۔ اور نہ ہی چاند کو، کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم سجدہ کرو جس نے تم ان اس سجدہ کرو جس نے رات ان اور سب کو پیدا کیا۔ سورج اور سب کو پیدا جی کیا۔ اب میں آپ کی نمائندگی کر دیتا ہوں، تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور چھوٹا کرنا ہے تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو تم اللہ کو سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے انہیں، ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کرتے ہو۔
اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر ان کو سجدہ نہیں کرو۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ کریں، اور بیٹا اوپر کریں ذرا، اور یہ سجدہ بھی اس کے اندر آنا ہے۔ بس جی، اب یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور حکم کی کیا ہونی چاہیے؟ پیروی، تعمیل ہونی اطاعت، چاہیے۔ جی، پیروی نہیں، حکم۔ اطاعت جو ہے وہ حکم کی ہوتی ہے، جی، اور پیروی جو ہوتی ہے وہ کسی کے عمل کی ہوتی ہے، جی جی، کہ وہ عمل کر کے دکھائیں تو اس کی پیروی، اور جو حکم اللہ تعالیٰ دے تو اس کی اطاعت۔ اب جی اللہ نے کہا کہ تم خاص اس کی، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو ان کی عبادت نہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تو اگر وہ کفار، مشرکین، یا خاص طور پر اس وقت مکی صورت ہے، مکہ کے سرداران جو ایمان نہیں لائے تھے، اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی طرف ذرا توجہ دینی ہے۔ لفظ لکھا ہوا ہے عند ربک، ترجمہ کیا ہوگا عند ربک؟ تیرے رب کے تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس پاس۔ وہ رب کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ ویری گڈ۔ تو عندہ کی وجہ سے فالذین کا ترجمہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور وہ ہستیاں، وہ بریکٹ میں فرشتے زیادہ بہتر ہے، اور وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ رات کے وقت اور دن کے وقت اسی اللہ کے لیے سجدہ تسبیح کرتے ہیں۔ جی، نہ تسبیح، یسبحون، یسجدون نہیں ہے جی، یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سجدہ ان کے اندر ایک مطلب ہے کہ حرکت ہے، اور باقی چیز جو جس وقت بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تسبیح ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، جی پڑھا ہے نا؟ جی پڑھا ہوا ہے۔ سنتے کیا ترجمہ اس کا پڑھا تھا؟ کچھ بتا دو۔ بس سن نہیں تھکنا یا اکتانا۔ نہیں جی، نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا، سین، حمزہ، میم، یہ مادہ ہے، یہ کو کاٹ دیں، واو نون کو کاٹ دیں تو باقی اصل لفظ بن جائے گا سا-آ-ما۔ کیا بنے گا؟ سا-آ-ما۔ یہ مطلب ہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور اتنا کریں کہ اس کے اندر اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے بعد تھک جائیں، تو یہ ہوتا ہے یس امون یا سا-آ-ما مادہ، جی۔ تو ترجمہ ہوگا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ دونوں معنی، لیکن ہم نے سیکھ لیا کہ سا-آ-ما کا مطلب کہ مسلسل جو عمل کر رہے ہوں، اس کے بعد جو تھکاوٹ طبعی آ جاتی ہے یا اکتاہٹ آ جاتی ہے کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں جناب سجدہ ہے، ہم سب ساتھیوں نے سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی یہ پروفیسر صاحب پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، ترجمہ جی، اگر وہ تو اگر وہ تکبر کریں، اگر وہ تکبر کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ تکبر کریں، یا اگر انہوں نے تکبر کیا نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ اگر وہ تکبر کریں دنیا والے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو ترجمہ کر لیں گے، اور وہ فرشتے جو بریکٹ میں، وہ کے بعد وہ فرشتے کہاں لگائیں گے؟ بریکٹ میں، بریکٹ میں لگائیں گے، جی۔ تو فَالَّذِينَ ترجمہ کریں،
تو اور وہ وہ جو ہستیاں فرشتے وہ جو اور تیرے رب وہ ہستیاں میں چھوڑ دیں، ہستیاں کے اندر بڑا کچھ آ جاتا ہے، میرا خیال ہے فرشتے زیادہ بہتر ہے، جی اور جی وہ بریکٹ میں فرشتے ان دا ربکا جو تیرے تیرے رب رب کے کے وہ پاس ہیں، تیرے رب جو کے پاس تیرے ہے، رب کے پاس ہیں، یسبحون لہو، اس وہ اللہ اس کی رب کے لیے تسبیح بیان کرتے کرتے ہیں، ہیں یہ بیان کرتے ہیں، وہ اس اللہ کے لیے یا اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، باللیلی، رات دن کے وقت رات کے وقت، والنہاری، اور اور دن کے دن وقت۔ کے اور دن کے وقت۔ یہ ہو گئے ہماری دنیا کے 24 گھنٹے۔ کوئی چیز باقی بچی؟ دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس وقت کی، ایک ہے بالکل رات اور ایک کیا ہے؟ دن دن دن۔ تو وہ 24/7 جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کو تسبیحوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کی پروگرامنگ یا ان کو حکم ہی یہ دیا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی تساہل نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ، اور وہ اور وہ تھکتے فرشتے کاغذ نہیں، کر لیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، صحیح ہے جی۔ جی جی آگے ٹھیک جی ہے پروفیسر پلیز بیٹا نیچے کریں، باقی ساتھی بھی گر لیں۔ جی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور رات ہم، اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدو، مت سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، نہ ہی سورج کو اور نہ ہی چاند کو، وسجدو، اور تم سجدہ کرو، للہ، اللہ ہی کے لیے، الذی خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ بریکٹ میں فرشتے جو اس اللہ کے پاس ہیں، جو یسبحون تیرے تسبیح رب کے پاس ہیں، بیٹا اوپر کریں۔ ہم، عند ربک، یہ تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اسی ذات کی، باللیل والنہار، رات اور دن میں، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں۔ اور وہ تھکتے نہیں ہیں جی۔ اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے پاس، وہ تو تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھی آپ نے رات دن کے اندر اگر دیکھیں گے تو نمازیں پڑھنی ہیں، کیوں جی؟ جی جی کتنی؟ پانچ۔ 5 5۔ اور وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے وہ فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو۔ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ سال کے بعد وہ بھی صاحب نصاب لوگ، ان کو دینی ہے، ان کو دینی ہے کا مطلب ہے انہیں ہی دینی ہے، اور ان کو دینی ہے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اور جی پھر یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں، اور پھر حج کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی قوت محرکہ، بیج، بیٹری۔ اب اصل کام ہے باقی وقت، اور باقی سارے وقت کے اندر مسلمان مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس میں جو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ان فرشتوں کی طرح تسبیح ہے یا ان فرشتوں کی نقل ہے، لیکن یہ ہم نے کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نام کی۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور آپ سے حساب بھی لینا ہے، اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ ہے زمین کی۔ اب اس کے اندر لفظ 2-3 الفاظ جو ہیں وہ نئے ہیں، نئے ویسے نہیں ہیں، لیکن ایک خاشعہ، اس لفظ کے معنی اس جگہ پر پہلی دفعہ الگ ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی 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 خاشعہ، میں پہلے پڑھتا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ جناب پچھلی بھی آیات تھیں، اور یہ بھی نشانی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّکَ، بے شک تو، ترل ارض، تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعتن۔ اب جناب کیا پڑھا تھا ہم نے؟
خاشعین کس کو کہا تھا؟ عاجزی سے ڈرنے والے. عاجزی سے ڈرنے والے. تو جو عاجز ہوتا ہے اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی. بالکل. جھکی ہوئی، بالکل جھکی ہوئی. تو زمین جب جھکتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دب جاتی ہے. تو کیا کرتی ہے؟ دب جائے. دب جاتی ہے. اور جو دبی ہوئی زمین ہوتی ہے وہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ وہ بنجر زمین ہے. کیوں جی؟ تو اس کے بہت سارے معنی ہیں. ہم اس کا جھکنے کے ساتھ جو دب جانا ہے یہی استعمال کریں گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو دبا ہوا. جی تو زمین کو کیا کرتا ہے؟ دبا ہوا دیکھتا ہے. دبا ہوا دیکھتا. دبا ہوا. اب دبی ہوئی زمین جو ہے نا وہ بنجر ہوتی ہے، اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی، اس لیے کہ دبی ہوئی ہوتی ہے. ہم گوڈی تو کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ بھی وہ اوپر ایسے نرم ہو جائے جی اور جی زمین کا نچلے والا حصہ اوپر آ جائے. نائٹروجن جو ہے یہ گیس ساری یہ کھاد واد ڈالتے ہیں ہمارے کسان ساتھی، تو ان کو پتا ہے کہ بھی یہ اوپر ہونی چاہیے. اب وہ اوپر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے دو لفظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. اب اذا اور انزلنا یہ ہمیں کیا بتاتا ہے جی؟ یہ مظاہرے کی طرف چلا جاتا ہے. مظاہرے کی طرف چلا جائے گا. اللہ جزائے خیر دے پروفیسر صاحب کو. تو لہذا آگے بھی اذا کا اثر اہتزت بھی پر بھی ہوگا، وربت پر بھی ہوگا، انزلنا پر بھی ہوگا. تو وَإِذَا أَنزَلْنَا اور جب ہم نازل کرتے ہیں علیہا اس دبی ہوئی زمین پر، الماء مفعول ہے پانی کو، تو اہتزت اگر الگ سے پڑھیں گے تو جی اہتزت کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنے لگ جانا. کیوں جی؟ جی حرکت کر. حرکت کرنے لگ جانا. بالکل. مجھے یاد آتا ہے میں درمیان میں کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے تو درمیان راستے میں نا وہ گندم جو ہوتی تھی اس کے سٹے باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے، تو ساتھ جو بھی ہوتے تھے. تو جو پہلے پک جاتے ہیں، گندم بعد میں پکتی ہے. تو ہم اس کے وہ لے کے نا ایک سٹا سا چھوٹا سا، تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نا، مطلب اب ہے تو گندی بات، تھوک لگا دیتے تھے. جی کسی آدمی نے تجربہ کیا آپ میں سے؟ نہیں. جی سر. جی جی کیا ہے؟ نہیں نہیں وہ انہوں نے کیا ہے نا. سر. جی وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو اوپر والا اپنا ایسے پھوٹی ہوئی چیز ہوتی تھی وہ، جوی جو ہوتی تھی سر اس کے دو کو لگا دیتے تو وہ گھڑی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی. جی ویری گڈ. وہ حرکت کرتی ہے اب بھی. جی کیوں جی جی؟ گھڑی کہتے تھے. گھڑی، ہماری گھڑی بھی چلتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے. جی باقی ساتھی بھی یہ کر لیں کہ بھئی میں بھی گواہی دے رہا ہوں اور عرفان بھائی ہیں، ضیاء چل. ضیاء بھائی بھی، تو ضیاء بھائی بھی بتا رہے ہیں. اور اگر نہیں تو ابھی انشاءاللہ گندم آ جانی ہے اور وہاں جا کے اوپر اوپر ہوگی گرم ماشاءاللہ سورج، اور آپ یہ کام کیجئے گا اور آپ کو باقاعدہ حرکت کرتی ہوئی، ہم کہتے تھے گھڑی، وہ باقاعدہ چلتی ہے. تو یہاں تو بہرحال یہ ہے کہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی آ گیا تو اہتزت، اہتزت آ جائے گا. اگر الف کے ساتھ کرنا ہے ما اہتزت تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ حرکت تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے. جی وہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے. اسی کو لہلہانا بھی کہہ دیتے ہیں. جب بڑی ہو تو ابھی یہ بڑی نہیں ہوئی. کیوں جی؟ بھلے اس کے اندر گندم ڈال دیں گے تو ہوا لگے گی تو پھر اس کو کہتے ہیں لہلہانا. اس کا یہاں یہ ہے کہ وہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے. یہ دیکھا ہے ہم نے کہ زمین اوپر پھولتی ہے. اور وربت ربا سے نکلا ہے، ہم نے لفظ کیا. ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
बढ़ जाना, उठ जाना। बढ़ जाना, ग्रोथ। जी जी बिल्कुल ठीक है। वराबत, और वो फूल जाती है और वो बढ़ जाती है, ये हम देखते हैं। अब पहले थी वो मरी हुई, बंजर, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। अल्लाह के फजल से पानी आया, उसके अंदर हरकत आ गई, हमने बीज डाला तो वो बीज ऊपर आ गया। अल्लाह ताला उन सारी चीजों को तो दरमियान में नहीं बताएगा, किसान को इन्हीं दोनों चीजों से ही पता चल जाएगा कि हरकत करने लग जाती है और वो फूल जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इससे अल्लाह ताला क्यास करना क्या चाहता है? ये चाहता है कि हमने भी, आप लोग मर जाएंगे बंजर जमीन की तरह, दबी हुई जमीन की तरह, और इसराफील, हजरत इसराफील फूंक मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से क्या होगा? कब्रों से सब लोग उठ जाए। सर खड़े चाट होंगे। के निकल उठ के खड़े हो जाए। उठाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल उठाएंगे। तो कर अल्लाह ताला कह रहा है, इसके बाद बाकी स्टेजेस हैं। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो जात जिसने उस जमीन को जिंदा किया। अहयाहा, जिसने उस जमीन को जिंदा किया। उस जमीन को जिंदा किया। ला, यकीनन, मुहयी, इसमें फाइल है, जिंदा करने वाला है। अल माउता, मुर्दों को। जी, ये मैयत की जमा है, मुर्दों को। यकीनन वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक वो हर एक चीज पर इंतहाई कुदरत रखने जी। वाला है। जी मेरे साथ पढ़ें। वमिन आयाति ही, और ये इसकी निशानियों में से निशानियों है, में से है और उस अल्लाह की निशानियों में से, अन्नका तरल अर्दो, कि बेशक बेशक तू तू जमीन को देखता है, बेशक तू जमीन को देखता है, खाशिआतन, दबा हुआ। दबी हुई। दबी हुई। जी दबा हुआ या दबी हुई ज्यादा बेहतर है, दबी हुई जमीन देखता है। फइजा अनजलना, तर्जमा, तो जब और हम जब नाज़िल हम करते नाज़िल हैं, जब हम नाजिल करते हैं, अलैहिल मा, उस जमीन उस पर पर पानी को, पानी उस पर पानी, तो जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं, इhtज़त, तो वो हरकत करने वो लग जाती है। उबड़ करने लग जाती है। हरकत करने लगती है। जी वो हरकत करने लग जाती है, वो हरकत करती है। इज़ा को साथ मिलाएं, वरबत, और वो और वो फूल फूल जाती है। जाती है। और वो फूल जाती है। माजी का भी तर्जमा करेंगे तब भी, इज़ा का भी ये हकीकत है। तो इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो बेशक जात, वो जात जिसने जिसने उस उस जमीन को जमीन जिंदा को किया, जिंदा किया, बेशक वो जात जिसने उस जमीन को जिंदा किया। लमुहयिल मौता, यकीनन यकीनन वो वही जिंदा करेगा। मुर्दों को जिंदा करने वाला है। जी यकीनन वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक वो हर एक चीज पर पर कुदरत रखने वाला है। कुदरत रखने जी वाला है। बेशक वो हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला कह लें, जैसे अलीम है ना, उसी वजन जी। पर कदीर, ताकत रखने वाला, कुदरत रखने वाला है। जी डॉक्टर जी साहब। जी। वमिन आयाति ही, और ये उसकी निशानियों में से है, अन्नका तरल अर्दा खाशिया, के बेशक तू जमीन को दबा हुआ देखता है। फ़इला अंजलना अलैहल मा, और जब हम उस जमीन पर पानी नाजिल करते हैं, इhtज़त वराबत, तो वो हरकत करने लगती है और वो फूल जाती है। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो जात जिसने उस जमीन को जिंदा किया, लमुहयिल मौता, तो यकीनन वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जी जी साथी बस एक कुछ कहने लगे थे। प्रोफेसर छोटी सी यहाँ हो गई गलती। फाइज आज है ना, तो
تو اسے تو جب آئے گا اور نہیں آئے گا. اچھا جی تو کہہ لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. جی بیٹا ٹھیک ہے اوپر کرے ذرا، وقت کم ہے، 3 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہم نے ریویژن پر جانا ہے. اچھا جی اب لمبی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیات دکھائیں اور اپنا تعارف گاہے گاہے کرواتا رہتا ہے. اسے بڑی آیات نشانیاں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندے ہیں یہ جہنم میں نہ جائیں، میری عبادت کریں، مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن انہیں ضرورت ضرور ہے، کیوں انہیں جنت میں جانا ہے. اور اللہ بھی پسند یہی کرتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں. کیوں جی یہی پسند کرتا ہے نا، بے شک. بالکل پہلے پڑھا ہوا ہے جی. لیکن اذن اسی کے حساب سے کسی نے جانا ہے تو وہ اذن اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ جہنم کے اندر اگر انہوں نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ وہاں جائیں گے. اب وہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بھائیو کہ کوئی تصویر لفظ کی بنا دی جائے، اس لیے کہ وہ لفظ تصویر کے ساتھ وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا وہ ایک فزیکل چیز بن جاتی ہے، تو وہ پھر ہمارے سامنے چیز کہانی یاد رہتی ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی اور اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹیو لرننگ، کہ کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے تو اس کو ایک میٹیریل آئیڈیا اس کے میٹیریل چیز کے ساتھ لگا دیں. تو اسی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے یلحدون، ان الذین یلحدون. پہلے میں بتا چکا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے، یلحدون کا مادہ کیا ہے؟ لام ہا دال لام ہا دال. تو اس سے کیا بنا؟ لحد. لاحد لحد اطلب العلم من المہد الی اللحد. لحد کے معنی کیا ہے؟ بس قبر قبر تک. ٹھیک ہے جی. وہ جو قبر ہوتی ہے ایک تو سیدھی قبر بناتے ہیں اور ایک نیچے سے جا کے بالکل سیدھا جاتے جاتے بگلی قبر بنا دیتے ہیں. یہ بھی ساتھیوں اب نہیں بنتی جی. پہلے وہ جو بنتی بگلی جی وہ جو بگلی ہوتی ہے نا وہ لاحد ہوتی ہے اصل میں، ورنہ قبر ہوگی. تو وہ جو سیدھا جاتے جاتے ایک دم ٹیڑھا ہو جانا ہے یہ ہے یلحدون. اللہ کے راستے پر سیدھا چلتے ہوئے آگے کیا کر دینا؟ ٹیڑھا پن اختیار کر لینا. کیوں جی؟ جی جی تو یہ یلحدون آ گیا. تو ترجمہ کیا کریں گے یلحدون کا؟ جو لوگ بے شک جو کجی اختیار کرتے ہیں. حج رہے. اللہ کی بے نشانیوں شک کی جو لوگ کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ ٹیڑھا پن لگا لیتے. جی ٹیڑھا پن ہماری کج روی کا پھر ترجمہ دیکھنا پڑے گا. تو ان الذین یلحدون، میرے ساتھ کریں ذرا ترجمہ آپ بے مل کے شک یہاں وہ کرتے لوگ ہیں جی. جو بے شک وہ ٹیڑھا لوگ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری فی آیاتنا، ہماری ہماری آیات میں سے. یہ ہماری آیات کے بارے میں، فی ٹھیک ہے، ہماری آیات میں یا کے بارے میں جی، کہ ہماری آیات تو حق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بالکل سیدھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ بگلی ٹیڑھا قبر بنا دیتے ہیں، ٹیڑھا پن. تو بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں ترجمہ کریں یلحدون، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں. ٹیڑھا پر اختیار کرتے ہیں. اب ان سے بھی تو اللہ حساب لینا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. مخفی نہیں ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جی. یہی مادہ ہے خے واؤ فے خوف جی. یہ خوف نہیں ہے، واؤ درمیان میں آ جائے تو خوف آ جائے گا. فے فے واؤ، واؤ کی جگہ پہ الف بنا لیا کریں، یہ بنا لیا کریں تو وہ خفی بن جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ حروف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، تو خفی سے مخفی کیا کرنا ہے؟ مخفی ترجمہ کرنا ہے. جی وہ ہم چھپے سے ہوئے چھپے ہوئے نہیں. چھپے ہوئے نہیں ہیں جی. بالکل کہیں بھی وہ ہوں گے، کرنا چاہیے ہماری آیات کے مطابق عمل، لیکن وہ اپنی مرضی کر کے یلحدون کے اندر آ جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے تیسری دھمکی ہے یہ. پہلے دو دھمکیاں میں آپ کے سامنے بتا نہیں پایا ہوں، بلکہ یہ پہلی دھمکی سمجھ لیں. پہلی دھمکی یہ ہے کہ لا یخفون، کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. دوسری دھمکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے آفامن یلقا فی النار، کیا وہ شخص جو ڈال دیا گیا آگ میں، خیرن سوال ہے، بہتر ہے، ام یا من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن کے امن ساتھ آئے گا. اللہ کے ہاں امن کے ساتھ بڑا سکون ہوگا. مجھے ایسے ہی کہا، وہ حدیث ہے، ٹہلتا ٹہلتا آئے گا. بتائیے جی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو یہاں تک بالکل. ترجمہ کریں، افمن یلقا فی النار خیر، جی کیا وہ کیا وہ شخص جو وہ آگ میں ڈال دیا گیا آگ بہتر میں ہے؟ ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے؟ کیا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو یا جو ہاں، امن کے وہ ساتھ امن کے ساتھ وہ چلتا جو ہوا قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے. یا وہ شخص جو کہ امن کے دن امن کے ساتھ، یا امن کی حالت، آمنن ہے تو حالت ہے، اس میں اپنا حالت ہے، یہ جو امن کی حالت میں آیا میں وہ بہتر ہے. تو ہم کہیں گے کہ جی وہ جو امن میں آیا وہی بہتر ہے. تو لہذا اب اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ رہا ہے کہ بھی جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ بھی اعملوا ما شئتم. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. اعملوا امر کا صیغہ ہے، جی، تو عمل تم تم عمل عمل کرو. کرو عمل تو کرو تم عمل کرو، ما شئتم، جو تم جو چاہو. تم چاہو. جو تم چاہتے ہو. انہو بما تعملون، ترجمہ بے شک وہ جو بے کچھ تم شک وہ عمل کرتے ہو، عمل کرتے ہیں. وہ خوب جاننے والا بصیر، ہے، بہت دیکھنے زیادہ والا. دیکھنے والا ہے. ترجمہ کر دیں جی، انہو بما تعملون بصیر. جی، بے شک وہ جو وہ تم بے عمل شک کرتے وہ ہو. اللہ اللہ اس کو خود دیکھنے والا ہے. جی بے شک وہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے. پہلے کر لیں انہو بصیر بما تعملون، تو الفاظ اپنے ذہن میں یہی رکھے، ترجمہ ایسے کر لیں، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم تم عمل عمل کرتے کرو. ہو. جی جی جی، یہاں سے بھی اپنا ڈاکٹر صاحب، اب لگتا یہ ہے کہ آپ ہی چھا گئے ہیں. جی، میں جی کرتا ہوں. وقت، جی جی، آخری بار کی کر دوں. جی جی آپ کر دیں. جی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقا فی النار خیر، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا گیا بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت کے ساتھ آیا. اعملوا ما آئے گا. شئتم، جی، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. اعملوا ما شئتم، تو تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. جو کچھ تم عمل کرتے ہو. جی تین دھمکیاں ہیں. ایک دھمکی یہ ہے کہ جو مخفی ہونے والے ہم سے مخفی نہیں ہو سکتے. دوسری یہ ہے کہ آگ میں ڈالوں گا اگر برے عمل ہوئے، اور جو اچھے عمل ہوئے تو ان کے دوبارے نعرے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اب قوت اختیاری آپ کے پاس ہے، تم جو چاہے عمل کرو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس دیکھنے کے مطابق وہ انشاءاللہ جزا یا سزا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امن والوں میں سے بنائے. آمین. آمین. تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی، فی امان اللہ.